أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما اللہ بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ بنو اسرائیل کے بہت سے حالات آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کس کس طرح انعامات کیے، کیسے ان کی مانگیں پوری کی، ان کی ضدوں کو اللہ نے پورا کیا، کیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی ضرورتیں ان کے سامنے رکھی اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور کیسے وہ ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، اور کچھ حالات اللہ نے وہ ذکر کیے کہ انہوں نے جب ناقدری کی تو اللہ کا عذاب ان پر کس طرح آیا۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کا ذکر کیا ہے۔ عام آدمی کے لیے بھلے ہی یہ زیادہ بڑا مسئلہ نہ ہو، وہ اس کو زیادہ اہمیت نہ دے، لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے ذرا بھی تعلق ہے، جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت کی ذرا بھی قدر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب کچھ تھوڑا بہت عطا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بندہ جب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے تو کس درجہ محرومی کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسے ختم ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر سے رحم دلی کیسے جاتی رہتی ہے، اس کے اندر سے اپنوں کا احساس کس طریقے سے ضائع ہوتا ہے۔ تو دل کا سخت ہو جانا بہت بڑا عذاب ہے، جس کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ بنو اسرائیل نے جب اللہ کے احکام کی ناقدری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کے احکام آنے کے بعد اپنی عقلیں دوڑانا شروع کر دی، اپنی عقلوں سے سوالات کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کا حکم سامنے آنے کے باوجود کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہمیں تو اللہ سے کہلواؤ۔ تو جب کوئی قوم اس حد تک جری ہوئی، وہ کیسے ہوئی؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے ناقدری کی، اس وجہ سے کہ انہوں نے بار بار نافرمانیاں کی، اس کے نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں دل کی سختی کو ظاہر فرمایا تو کہا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، کہ وہ جو دل سخت ہوئے ہیں پتھروں کی طرح ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ آپ کو معلوم ہے لوہا جب اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کر دیا جائے، آگ پر پکا کر کے بہترین انداز میں اس کو ڈھالا جائے تو اتنا مضبوط اب وہ ہوتا ہے کہ پتھروں کو توڑ سکتا ہے، یعنی اب وہ پتھر سے زیادہ مضبوط ہے۔ تانبا پیتل جب اس کو اچھی طریقے سے کسی ٹھوس چیز کی شکل میں ڈھالا جائے تو بہت مضبوط ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ پتھروں کی طرح ہے۔ بتانا کیا کہ سخت بہت ہیں لیکن پتھروں والے، کہ جب لوہے کو آگ پر پکایا جاتا ہے لوہا پگھل جاتا ہے۔ تانبا پیتل کوئی بھی چیز جب اس کو آگ پر پکایا جائے تو وہ اثر قبول کرتا ہے اور پگھل جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے، لیکن ان کے دل ایسے سخت ہیں کہ اب ان پر آپ اللہ کی وعیدیں ان کے سامنے لاؤ، طرح طرح کے عذابات وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، فرعون کے غرق ہونے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اس کے باوجود وہ ایمان سے محروم ہیں، یا ایمان ان کو مل گیا تو اب اعمال سے محروم ہیں۔ تو یہ جو محرومی ہے یہ کس وجہ سے آئی؟ ان سب ناشکریوں اور ناقدریوں کی وجہ سے، اور اس درجہ محرومی کہ ان کے دل پتھروں کے جیسے سخت ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر ان ساری نعمتوں کے بعد میں اور ناقدری کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے، اس کے بعد فہی کالحجارۃ، تو اب ہو گئے وہ دل پتھروں کے جیسے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ کیوں؟ کیونکہ پتھروں کے اندر 3 کوالٹی ہوتی ہے، وہ یہ کہ ایک تو پتھر نفع پہنچانے میں بہت آگے ہوتے ہیں، یعنی بہت سے پتھر، بہت سے پہاڑ وہ ہیں جن کے اندر سے ڈھیروں پانی بہتا ہے، بڑے بڑے آبشار، بڑے بڑے جھرنے وہاں سے نکلتے ہیں، اور ان کا پانی ایک دریا کی ایک بڑی نہر کی شکل لے لیتا ہے، تو ان سے نہریں بہتی ہیں۔
اور ایک وہ پتھر ہے جہاں سے تھوڑا بہت پانی نکلتا ہے لیکن نکلتا ہے، اس پانی کا فائدہ یہ کہ آنے جانے والے مسافروں کو وہاں آس پاس اتنا پانی موجود ملتا ہے کہ وہ اس سے اپنی پیاس بجھا سکیں، یا کم سے کم وہ زمین جس پر وہ پانی پڑ رہا ہے اس زمین کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایک پتھر وہ جس سے بڑی بڑی نہریں نکل رہی ہیں، اور ایک پتھر وہ جس سے تھوڑا پانی نکلتا ہے، کچھ نہ کچھ مفید وہ بھی ہے دوسروں کے حق میں، اور ایک پتھر وہ ہے جو کبھی کبھی اوپر رکھا ہوا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور وہ لڑک کر نیچے آ کے گرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو پتھر گر رہا ہے وہ اللہ کے ڈر سے گر رہا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکنے والا، گرنے والا پتھر اللہ کے ڈر کا دل میں احساس کرتا ہے، وہ پتھر محسوس کرتا ہے خدا کے خوف کو، اس وجہ سے وہ گرتا ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے وہ احادیث جو صحیح ہیں، یعنی صحابہ نے جھوٹ نہیں بولا ہے، لکھنے والے امانت دار ہیں، نقل کرنے والے پکے سچے ہیں، جن کے حالات کتابوں میں محفوظ ہیں، ان کے اوپر ہم اتنا یقین کرتے ہیں کہ اپنے دین کی بنیاد ان کی باتوں پر رکھتے ہیں۔ ان حضرات نے ان سچے واقعات کی خبر دی ہے، اور ان واقعات میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول احد پہاڑ پر جاتے ہیں تو پہاڑ ہلنے لگتا ہے، آپ سمجھاتے ہیں سختی کے ساتھ پیر مارتے ہوئے کہ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے۔ اللہ کے رسول اس وقت میں فرما رہے ہیں وہ باتیں جو سچی ثابت ہوئی ہیں، اور فرما رہے ہیں احد پہاڑ کو، یعنی پہاڑ ہل رہا تھا، متاثر تھا، اور اب وہی پہاڑ بات کو سنتا ہے اور ٹھہر جاتا ہے۔ کس کی بات کو سنی، کیسے اثر قبول کیا؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اندر بھی احساس کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعے کے دن یا دوسرے مواقع پر جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ ایک ستون کا سہارا لیتے تھے، اور وہ ستون کیا تھا؟ کھجور کے درخت کا تنا تھا، یعنی اس کا جو مین حصہ ہوتا ہے کسی بھی درخت کا زمین سے چلنے والا، اس کو صحابہ نے کاٹ کاٹ کر کے اس کے ذریعے سے پلر اور ستون بنائے تھے مسجد نبوی کے، انہی میں سے ایک کا آپ سہارا لیتے تھے۔ جب مسجد نبوی کا ممبر تعمیر ہو گیا اور آپ نے ممبر پر تشریف لے جا کر خطبہ دینا شروع کیا تو اس تنے سے ایسے رونے کی آوازیں آ رہی تھی جیسے بچہ روتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جا کر اس کو تسلی دی، اس کو سینے سے لگایا، تو اب وہ اس کو اطمینان ہوا ہے۔ بات کیا کہ لکڑیاں ہو، بات کیا پتھر ہو، یا اس کے علاوہ دوسرے درخت جو زمین پر فی الحال لگے ہوئے وہ ہو، یا اس کے علاوہ بے شمار مخلوق، وہ سب کے سب احساس رکھتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ پتھروں کے اندر احساس ہوتا ہے، اور اس احساس کو اللہ اپنے نبی کے سامنے بھی ظاہر فرماتے تھے، نبی ہمیں بتا دیتے تھے۔ اب ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم یہ چیزیں نہیں محسوس کر پاتے ہیں، یا محسوس ہو بھی تو ہم اس کو ان چیزوں سے کنیکٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس میں دلیل نہیں ہے۔ نبی کے پاس میں اللہ کی طرف سے وحی ایک بہت مضبوط دلیل ہوتی تھی۔ تو کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں جو لڑک کر کے گر جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے بندوں میں تین قسم کے بندے ہیں جن میں خیر ہے۔ ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے علم دیا اور اتنے لوگوں کو فیض پہنچا، جیسے ایک نہر بہ رہی ہو علماء کی، ادھر سے بھی علماء ہیں، ادھر سے بھی علماء ہیں، اور ان سب نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ایسے اللہ والے، ایسے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں۔ کچھ وہ علماء ہیں جن سے ایک بڑی تعداد نے فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں، دین کو سیکھنے سمجھنے والے لوگ ان کے آس پاس بھی۔ کچھ وہ اللہ والے ہیں جن کے علم سے دوسروں کو فائدہ اگرچہ نہ پہنچ رہا ہو، لیکن وہ خود بدعمالیوں سے بچتا ہے، خود کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، اس کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تفسیر اس ڈھنگ سے ہے کہ اس آیت کے اندر علماء کے حالات بیان کیے گئے کہ وہ علماء جن سے ڈھیروں فیض جاری ہوا، کچھ سے کم جاری ہوا، اور کچھ نے خود کو فائدہ پہنچایا اپنے علم سے۔ اسی طرح ایک معنی اور ہے، کچھ اللہ کے وہ اولیاء ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جب ان کے سامنے آخرت کے حالات آتے ہیں، جب ان کے سامنے خدا کے احکام آتے ہیں، جب ان کے سامنے خدا کے احکام کی ناقدری کرنے کا انجام آتا ہے تو وہ روتے ہیں، ایسے روتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے جیسے دریا بہ رہے ہوں۔ اور کچھ وہ ہیں جو اتنا تو نہیں روتے،
لیکن کبھی کبھی جب ان کو لگتا ہے غلطی ہوئی ہے اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جنہیں رونا نہ بھی آئے لیکن وہ غلط کاریوں سے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے یا قبر کے حالات کا ان کے سامنے تذکرہ ہوتا کیسے روتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے، اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں کے بہنے سے چہرے پر نشان بن گیا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے اولیاء رہے ہیں، کچھ زیادہ رونے والے کہ کچھ کو اللہ کے احکام کا احساس ہے لیکن رونا اتنا نہیں آتا ہے، اور کچھ وہ ہے جن کو رونا تو نہیں آتا لیکن اللہ کے احکام کی قدر وہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تین درجے ہیں۔ اگر آپ میں یہ تینوں احساس نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، آپ اللہ کے سامنے اتنے زیادہ متواضع نہیں بن سکتے، لیکن خود کو عمل پر ڈھالنا ہے وہ بھی نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کس راستے پر جا رہے ہیں۔ آپ کو اللہ نے کہیں محروم کرنے کی تو نہیں ٹھانی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، یقیناً کچھ پتھر وہ ہیں جن سے نہریں بہتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں تو ان سے پانی نکل جاتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ شروع میں عرض کیا ہے ہر پتھر جب گرے تو خدا کے خوف سے گر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے بندے کا سر بہت سی مرتبہ جھکتا ہے لیکن وہ ہمیشہ خدا کی عبادت میں جھکتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کسی کی خوشامد میں، کبھی کسی کی چاپلوسی میں، کبھی کسی ضرورت کی وجہ سے، کبھی بیماری کی وجہ سے، کبھی چوٹ کی وجہ سے، کبھی ہمت ہار جانے کی وجہ سے، بہت سی وجوہات ہیں، انہی میں سے ایک وجہ عبادت ہے۔ اسی طریقے سے پتھر ہمیشہ خدا کے ڈر سے گرے ضروری نہیں ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ غرض یہ اللہ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اے بنو اسرائیل، تم چاہے جو کر لو، اللہ کو پل پل کی تمہاری خبر ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جب کوئی شخص محنت کرتا ہے اور دل سے محنت کرتا ہے، دل کے اندر خلوص ہے، نیک جذبے کے ساتھ محنت کر رہا ہے اور وہ نتیجہ چاہتا ہے، اور نتیجہ وہ فائدہ، وہ مقصد جو وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ حاصل نہ ہو تو دل دکھتا ہے۔ کوئی بھی شخص جب محنت کرے، لیکن جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کا مقصد حاصل ہونے والا تھا، آپ کو اپنی محنت کی کامیابی ملنے والی تھی، آپ منزل کے بہت قریب تھے، لیکن فلاں طرف سے کوئی شخص آیا اور اس نے یہ حرکت کی، تو دل زیادہ دکھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ نے ایک عمارت، آپ نے ایک نقشہ، ایک ڈیزائن بنانے کی کوشش کی، اور بنا کر کے آپ اس کو فائنل ٹچ دے ہی رہے تھے، ادھر سے کوئی شخص آیا، جان بوجھ کر کے ہاتھ مار دیا، کوئی ڈنڈا اس پر مارا ہے، اب آپ کا دل زیادہ دکھے گا۔ تو صحابہ کرام دل سے محنت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن وہ اس کو قبول نہیں کرتے، اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہودیوں کے یہ علماء اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو صحابہ نے سمجھایا ہے، اس کے بارے میں غلط فہمیاں ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں، ان کے دل کو خراب کرتے ہیں، ذہن کو خراب کرتے ہیں، سوچ بدل دیتے ہیں۔ تو ان حضرات کی محنت کا نتیجہ ملتا، لیکن ان لوگوں کی غلط کاریوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی فتنہ پروری کی وجہ سے ان کو مقصد حاصل نہیں ہوا۔ تو یقیناً فطری چیز ہے، بھلے ہی وہ اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں لیکن آدمی ہیں، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی تھی۔ تو اللہ نے ان حضرات کو تسلی دی اور یہ فرمایا جو اپنے دین کے، جس کے وہ مخلص ہونے کے دعوے دار ہیں، اس کے وفادار نہیں بنے، وہ آپ کے کس کام کے ہیں؟ جو اپنے انبیاء کی ناقدری کرے، اپنے انبیاء کو منہ پر کہہ دے لن نؤمن لک، وہ آپ کی قدر کریں گے؟ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ وہ نبی جو ان کی قوم سے ہے، جس نبی نے ان کو فرعون سے نجات دلائی ہے، ایسے ظالم اور متکبر بادشاہ سے جو ان کو غلام بنا کر کے رکھے ہوئے ہے، جس نبی کی برکت سے اس سے نجات ملی ہو، جس نبی کے معجزات اپنی آنکھوں دیکھتے ہوئے آ رہے ہوں، اس نبی پر پورا ایمان نہیں لاتے ہیں، اس کتاب پر پورا ایمان نہیں لاتے ہیں، وہاں ایمان لانے کے بعد اعمال میں کمزوریاں رکھتے ہیں، تو وہ جب کہ تمہارے فطری طور پر مخالف ہیں، وہ تمہارے کام آ جائیں گے، تم نے کیسے سوچا؟ اس لیے ان سے امید نہ رکھو۔ تو اللہ نے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے صحابہ کی جماعت، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، تمہاری تصدیق کریں گے، ایمان لے آئیں گے تمہارے کہنے کی وجہ سے؟ جبکہ ان میں کا ایک فریق اللہ کے کلام کو سنتا تھا، پھر اس کو بدل دیتا تھا،
بعد اس کے کہ اس کلام کو سمجھ چکے تھے اور یہ جانتے تھے خوب کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اتنا بڑا جرم کرتے ہو، اللہ کا کلام سننے کے بعد بدل دیتے ہو، وہ لوگ تمہاری قدر کیسے کریں گے؟ کیا ہے وہ اللہ کا کلام جس کو انہوں نے بدلا ہے؟ اس ضمن میں یہودیوں کی طرف سے دو بڑی شرارتیں ہیں اور دونوں کو اس آیت سے جوڑا جاتا ہے اور دونوں کو جوڑنا صحیح ہے۔ یعنی اس آیت کی تفسیر میں دو طرح سے باتیں کی جاتی ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بنو اسرائیل نے جب انہیں تورات ملی، موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہم آپ کی بات نہیں مانتے، اللہ سے کہلوائے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر ان لوگوں کے 70 آدمیوں کو لے کر کے گئے، انہوں نے اللہ کا کلام اپنے کانوں سے خود سنا تھا، کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے جب تک نہیں مانیں گے۔ اللہ نے موت مسلط کر دی، ختم۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد میں ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا تو ان کی جان میں جان آئی کہ ہاں بھائی معاملہ ٹائٹ ہے، اگر نہیں مانا تو مشکل میں پڑنے والے ہیں۔ اس لیے اپنی قوم کے پاس جا کر کے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، یہاں تک کی بات صحیح تھی، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے کلام کو سنتے پھر بدلتے ہیں۔ تو کیا بدلا؟ کہنے لگے کہ ہے تو یہ اللہ کا کلام، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے جتنا چاہو عمل کر لینا، جتنا چاہو رہنے دینا، دل کرے مان لینا، نہیں دل کرتا ہے جانے دینا۔ یعنی اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو سنا اور پھر اس کو بدل دیا۔ اللہ نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، اسی لیے تو ان کے اوپر طور کو مسلط کیا گیا جس کا واقعہ پہلے آ چکا ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے، یعنی ان لوگوں کی طرف سے اللہ کے کلام کو بدلنے کی دوسری شکل یہ تھی کہ جب یہ تورات کو پڑھتے اور اس تورات کے اندر کوئی حکم تھا کہ یہ حکم ایسے عمل کرنا اس پر، لیکن اس حکم کی زد میں کوئی رئیس زادہ، کوئی سردار زادہ، کوئی بڑا بچہ آ رہا ہے، بڑے خاندان کا بچہ آ رہا ہے، کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے، تو وہاں کہتے کہ اصل میں یہ حکم ایسے ہے، اور جب کوئی عام سا انسان آتا تو کہتے نہیں ہے یہ حکم ایسے ہے۔ تو یہ اپنے مفاد کی خاطر، لوگوں کی خوشنودیاں، لوگوں کی چاپلوسی کی خاطر یہ اللہ کے احکام کو بدل دیتے ہیں۔ یہ تمہاری باتوں پر ایمان لائیں گے، تم نے کیسے سوچ لیا؟ تو یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں پھر اس کو بدل دیتے ہیں، بعد اس کے کہ انہوں نے اس کلام کو سمجھا بھی ہے اور یہ اس کو خوب جانتے بھی ہیں۔ اس لیے ان لوگوں سے یہ امیدیں نہیں رکھنی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ان یہودیوں کی ایک جماعت وہ تھی جو زبان سے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، صحابہ کے ساتھ میں ایسے رہتے جیسے وہ مسلمان ہیں، یہاں تک کہ نماز بھی پڑھتے، مسجد میں آ کر جماعت میں شریک ہوتے تھے، جنگوں کے اندر جانا ہوتا وہاں بھی جاتے، اگر دیکھا کہ حالات مضبوط ہو رہے ہیں، اپنے فیور میں آ رہے ہیں، نتیجہ ہمیں ملنے والا ہے، کامیابی ملنے والی ہے، جمے رہتے، اور جہاں دیکھتے کہ حالات ٹائٹ ہیں تو سائیڈ میں ہو جاتے، اور کبھی جب دیکھتے جنگ کے اندر جانے سے پہلے دشمن بہت مضبوط ہے تو بہانہ کر کے نکل لیتے، جیسے غزوہ احد میں ہوا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا، لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں، اپنی عوام کے پاس جاتے ہیں، اپنے سرغنوں کے پاس جاتے ہیں، تو وہاں جا کر کے کہتے ہیں نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انہیں تو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ میں تو ہم مذاق کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی حرکتیں کرنے والے جن کو منافق کہا جاتا ہے، ان لوگوں کی ایک بات یہاں پر نقل کی گئی کہ یہ صحابہ کی چاپلوسی کرتے تھے جب آپ کمزور ہوں، اس وجہ سے کہ آپ ذاتی طور پر ایک کمزور شخص ہیں، یا اس وجہ سے کہ آپ کا تعلق ایسی جماعت، ایسے گروہ، ایسے فرقے، ایسی تنظیم سے ہے، یا ایسی قوم اور برادری سے ہے، یا کسی بھی ڈھنگ سے جماعت کی شکل میں ہو یا انفرادی شکل میں ہو، آپ کمزور پکش ہیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کرتے ہیں کہ طاقتور کی چاپلوسی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کا کردار بہت اچھا ہے، آپ کے اخلاقی معیار بہت مضبوط ہے، تو آپ یہ حرکت نہیں کریں گے، لیکن اخلاقی اعتبار سے آپ کمزور ہیں تو آپ طاقتور کی چاپلوسی کرتے ہیں، اور اس چاپلوسی میں کبھی یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے گھر کی کمزوریاں ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اپنے لوگوں کے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے، اپنے سگے بھائی بہنوں کے بھید اور راز انہیں بتا دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ خوش ہو جائے اور یہ خوش ہو کر مجھے قریب کر لے۔ یہی حرکت ان لوگوں نے کی صحابہ کے ساتھ میں، کہ ان کی چاپلوسیاں کرتے ہوئے بتایا کہ تورات میں اللہ کے رسول کی یہ حالت لکھی ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں یہ لکھا ہے، دین اسلام کے بارے میں یہ لکھا ہے،
جب ان کے بڑوں کو پتہ لگا تو انہوں نے انہیں سمجھایا کہ تم یہ کیا حرکت کرتے ہو، آج تم انہیں بتا رہے ہو، کل قیامت کے دن خدا کے سامنے کہیں گے اے اللہ یہ جانتے تھے پھر بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، یعنی یہ دوہرے مجرم ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جب عدالت میں آپ کا مقدمہ چل رہا ہو اور اس مقدمے میں آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں، میں غلط دعوے دار ہوں، اور یہ چیز آپ کسی کو بتا بھی دیتے ہیں اور پھر مقدمے میں آپ ہار جاتے ہیں، جس کو بتایا وہ آج آ کے کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے بتایا تھا فلاں وقت میں، ہاں میں غلطی پر ہوں۔ قاضی کے سامنے، پوری قوم کے سامنے جب فیصلہ سنایا جائے گا تو صرف یہ نہیں کہ آپ کیس ہارے، بلکہ یہ سنایا جائے گا کہ آپ نے عدالت کو دھوکہ دینے کی بھی کوشش کی ہے، آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے ہمارا وقت بھی خراب کیا ہے اور جانتے بوجھتے ہوئے دوسرے کی عزت اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ جرم زیادہ بڑھ جاتا ہے جب یہ پتہ چلے کہ ہمارا مخالف، ہمارے اپوزٹ جو شخص ہے وہ شخص جان بوجھ کر کے غلطی کر رہا ہے، اور یہی چیز جب قاضی کے سامنے جائے تو ایک معنی آیت کے یہ کہ قیامت کے دن یہ مؤمنین جنہیں تم یہ حقیقت بتا رہے ہو اللہ کو کہیں گے کہ یہ جانتے تھے پھر بھی انہوں نے غلط کیا، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ تمہیں آ کر ابھی، قیامت میں نہیں، ابھی تمہیں آ کر یہ دین کی دعوت دیتے ہیں تو اللہ کے رسول کی سچائی کو سمجھاتے ہیں، اسلام کی جو اصل تعلیمات ہیں وہ دیتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ابھی تو یہ صرف وہ قرآن کی، اللہ کے رسول کی تعلیمات تمہیں سمجھا رہے ہیں، کل کیا کہیں گے دیکھو خود تمہاری کتاب میں لکھا ہے تو مانتے کیوں نہیں ہو، یعنی اب دلیل زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ تو اگر یہ کہیں کہ آیت کا تعلق یہی دنیاوی حالات سے ہے تو بھی ہم کمزور پڑتے ہیں، یہ کہا جائے کہ آخرت کے قیامت کے دن، فیصلے کے دن کے حالات سے ہیں تو بھی ہم کمزور پڑتے ہیں، تو تم انہیں ایسی باتیں چاپلوسی میں کہتے کیوں ہو؟ اللہ نے جواب دیا کہ ایسے سمجھا رہے ہو جیسے خدا کو تو پتہ ہی نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے اور اللہ اپنے نبی کو بتا دیتا ہے اور وہ نبی ان صحابہ کو بتا دیتا ہے، تو تم نہیں بتاؤ گے تو ہم بتائیں گے، اس لیے اس چکر میں نہ پڑو کہ بتانا ہے کہ نہیں، سوچنا یہ ہے کہ تمہیں جو کچھ اللہ کا پیغام مل رہا ہے اس پر عمل کرنا ہے کہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں یہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے، منافقین کہیں یا یہودی کہیں، کیونکہ جو منافقین تھے وہ زبان سے ایمان کے دعوے دار تھے، دل سے وہ یہودی ہی تھے، تو جب یہ منافقین ملتے تھے مومنین سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب ان میں سے ایک دوسرے کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولی ہیں، یعنی تورات میں، انجیل میں، تمہاری اپنی آسمانی کتابوں میں تمہیں پتہ ہے۔ تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، جس کا انجام یہ ہوگا تمہارے رب کے یہاں قیامت میں تمہارے خلاف اسی کے ذریعے سے دلیل دیں گے۔ یہ اللہ انہیں پتہ تھا، عمل نہیں کر رہے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ دوسرے معنی یہ تاکہ تمہارے خلاف دلیل دے، اس کے ذریعے تمہارے رب کی نظر میں بھی یا ان چیزوں کے اندر بھی جو تمہارے رب کے یہاں ثابت ہے، یعنی تورات کے ذریعے سے دلیل دیں گے۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اپنے لوگوں کو کہہ اتنی تو عقل کرو کہ یہ باتیں تمہارے خلاف کل پڑنے والی ہیں۔ تو اللہ جواب دیتا ہے اولا یعلمون، کیا انہیں یہ یقین نہیں، کیا انہیں یہ علم نہیں کہ اللہ جانتا ہے وہ باتیں جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ باتیں جنہیں یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ سے کیسے چھپاؤ گے؟ وہاں تو نہیں بچ سکتے ہو، اس لیے فکر کرنی ہے تو خدا سے بچنے کی فکر کرنی ہے، اور وہ فکر یہ ہے کہ میرے نبی کی بات کو مان لو۔ غرض یہ ہے کہ آج کے اس سیشن میں تین چیزیں سامنے آئی۔ پہلی بات، بندہ جب گناہوں کا عادی ہوتا چلا جائے، شریعت کے سامنے آنے لگے، اللہ کے احکام کا سامنا کرنے لگے، اللہ دل سے رحمت کو ختم کر دیتا ہے، دل کے اندر سختی ڈالتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ جب کسی کام پر محنت کرتے ہیں اور وہ کام حق ہو تو آپ کے کام میں ہمیشہ کامیابی ملے ضروری نہیں ہے، بلکہ جب آپ سچائی کے راستے پر چلیں گے رکاوٹیں زیادہ آئیں گی، ان ساری رکاوٹوں کے اندر آپ تھک بھی جائیں گے، کمزور بھی پڑ جائیں گے، لیکن آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ نتیجہ اگر نبی ملا تو اللہ تو خوش ہو رہا ہے، ہمارا انجام تو بہتر ہو رہا ہے، نیکی تو ہمارے حصے میں لکھی جا رہی ہے، اور جب آپ محنت کرتے رہتے ہیں تو اللہ نتیجے کو بھی ضائع نہیں کرتا، دنیا میں ظاہر کر دیتا ہے، اس لیے اپنا حوصلہ توڑنے کے بجائے لگے رہیں۔ تیسری چیز، منافقین کی جو حالت اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہے، تو ان کا سبق ہمیں کیا مل رہا ہے؟ آپ لوگ کیا کہیں گے اس پرواہ میں نہ پڑے، اللہ خوش ہو رہا ہے کہ نہیں، اس چیز کو دیکھیں۔
اگر اللہ کی ناراضگی کا آپ سامان کر رہے ہیں تو لوگوں کی خوشی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر اللہ خوش ہے تو پھر ہمیں لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، قدر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔